دجال کی آمد۔ دجال کی آمد سیریز میں خوش آمدید۔ یہ اس سلسلے کی تیسری اور آخری قسط ہے۔ محترم سامعین، ایک دن آپ سو کر اٹھیں اور اچانک ایک ایسے شخص کے متعلق سنیں جو خود کو خدا کہتا ہے اور اس کے پاس جنت اور جہنم ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ آپ کے فوت ہوئے آبا و اجداد کو آپ کے سامنے زندہ کر سکتا ہے، آسمانوں سے بارش برسا سکتا ہے۔ اسی طرح وہ زمین میں دانہ ڈالتا ہے، دانے سے تیار گندم تک کا منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ ایسا دیکھ کر یقیناً آپ خود کو خواب میں محسوس کریں گے، جبکہ یہ سب حقیقت پر مبنی ہوگا۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی وی این۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ دجال کی آمد سے پہلے غیر مسلم اقوام مسلمانوں پر طرح طرح کے مظالم ڈھا رہی ہوں گی۔ مسلمان ہر طرف سے ظلم کی چکی میں پس رہے ہوں گے۔ مسلمانوں کے بہت سے ممالک غیر مسلم خاص کر عیسائیوں کے قبضے میں آ چکے ہوں گے۔ پھر امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور مسلمان امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور انہیں اپنا خلیفہ بنا لیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام اہل اسلام کے لشکر کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے مقبوضہ علاقے چھڑوانے کے لیے اہل کفار کے خلاف علم جہاد بلند کریں گے، جس میں مسلمان لشکر در لشکر شریک ہوں گے۔ بے حد جنگیں اور خون ریزیاں ہوں گی۔ ان حالات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے تم جزیرۃ العرب کے کافروں سے جہاد کرو گے، اللہ تمہیں فتح سے ہمکنار کرے گا۔ پھر تم فارس کے جہاد کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں بھی فتح دے گا۔ پھر تم نصارہ یعنی عیسائیوں سے جہاد کرو گے، اللہ تعالیٰ رومیوں کے خلاف بھی تمہیں فتح دے گا۔ پھر دجال آئے گا اور اس سے بھی تم لڑو گے، اللہ تعالیٰ اس کے خلاف بھی تمہیں فتح دے دے گا۔ اسی طرح موجودہ دور کا ترکی اس وقت عیسائیوں کے قبضے میں جا چکا ہوگا۔ مسلمان امام مہدی کی معیت میں قسطنطنیہ کے خلاف جہاد کریں گے۔ اس کی پیشگوئی کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کا آباد ہونا گویا مدینہ کا ویران ہونا ہے، اور مدینہ کی ویرانی جنگوں کی علامت ہے، اور جنگوں کا ہونا فتح قسطنطنیہ کا پیش خیمہ ہے، اور قسطنطنیہ کا فتح ہو جانا گویا دجال کا نکل آنا ہے۔ اس حدیث سے چار چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، بیت المقدس کا آباد ہونا۔ نمبر 2، مدینہ منورہ کا ویران ہونا۔ نمبر 3، جنگوں کا دور دورہ ہونا۔ نمبر 4، قسطنطنیہ کا فتح ہونا۔ سنن نبی داؤد کی ایک روایت میں ہے کہ قسطنطنیہ کی فتح اور خروج دجال کے درمیان صرف 7 ماہ کا عرصہ ہوگا۔ اسی طرح دجال کے ظہور سے پہلے رونما ہونے والے ایک کالے فتنے کا ذکر فرمایا کہ ایک کالا فتنہ ہوگا جو ہر کسی تک ضرور پہنچے گا۔ لوگ سوچیں گے کہ یہ فتنہ ختم ہو گیا، تو یہ فتنہ اور تیزی سے پھیلے گا۔ اس میں آدمی صبح کو مومن اور شام کو کافر ہوگا۔ لوگ 2 خیموں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک خیمہ ایمان کا جس میں نفاق نہیں، اور دوسرا خیمہ نفاق کا جس میں ایمان نہیں۔ تو جس دن یہ ہو جائے، اس دن یا اس سے اگلے دن دجال کا ظہور ہوگا۔ دجال کا ظہور اہل اسلام کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ یقیناً اس وقت ہر مومن اس سے بچنے کے لیے بھاگے گا، اور اس وقت اس سے بھاگنا ہی اس کے فتنے سے حفاظت کا ایک ذریعہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے ظاہر ہونے کے بعد مومنوں کی اس فتنے سے اپنے اہل عیال کو بچانے کی حالت بیان کرتے ہوئے فرمایا، دجال کے پاس نکل کر جانے والوں میں اکثریت خواتین کی ہوگی، اور نوبت یہاں تک جا پہنچے گی کہ ایک آدمی اپنے گھر میں اپنی ماں، بیٹی، بہن اور پھپھی کے پاس جا کر انہیں رسیوں سے باندھ دے گا، اس اندیشے سے کہ کہیں یہ دجال کے پاس نہ چلی جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دجال پر تسلط عطا فرمائے گا، اور وہ اسے اور اس کے ہم نواؤں کو قتل کر دیں گے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی کسی درخت یا پتھر کے نیچے چھپا ہوگا تو وہ درخت اور پتھر مسلمانوں سے پکار کر کہے گا کہ یہ میرے نیچے یہودی چھپا ہوا ہے، آ کر اسے قتل کرو۔ محترم ناظرین، یقیناً روز اول تا قیامت سب سے بڑا فتنہ دجال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس فتنے سے محفوظ رہنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔
اس کے ساتھ ساتھ دجالی فتنے کے متعلق اپنے بچوں اور عورتوں کو اسلامی تعلیمات سے بھی آگاہ کرنا چاہیے، تاکہ جب اس فتنے کا ظہور ہو ہم اس فتنے سے محفوظ رہ سکیں۔ اس فتنے کی ابتدا سے انتہا تک درست معلومات لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہماری یہ سیریز، جو صحیح واقعات اور احادیث پر مبنی ہے، یقیناً ایک بہترین علم کا ذریعہ اور صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ سیریز اچھی لگے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور فرمائیں۔